کئی دہائیوں سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ایک ہی دائرے میں گھومتے رہے ہیں۔ کبھی تعاون کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی بے اعتمادی ہوتی ہے، پھر کشیدگی اور پھر وقتی سکون۔ پاکستان کے اوپر جب اٹیکس نہیں رکیں گے تب تک کوئی بات چیت آگے نہیں بڑھے گی۔ لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ جب تک افغان طالبان ٹی ٹی پی کے اوپر یا جو پاکستانی طالبان ہیں یا جو بلوچ گروپس ہیں ان کے اوپر بات نہیں کریں گے اور کوئی ریٹن سلوشن نہیں دیں گے، یہ بات آگے نہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی بہتری دیکھ رہے ہیں یا مزید کشیدگی دیکھ رہے ہیں؟ ایک کولڈ اسٹیٹ بارڈر ہوگا جس کے اندر جو ہے کچھ وقت تک جو ہے وہ امن رہے گا، پھر دوبارہ اسی طرح شروع ہوگا۔ انڈیا کی ایک پالیسی رہی ہے اوبیسلی آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد، جی ان کو ایک ایسی چیز جو ہے وہ چاہیے تھی جو پاکستان کو کنسسٹنٹلی تنگ کرے، اور افغانستان سے بہتر کوئی پراکسی گراؤنڈ ان کو جو ہے وہ میسر جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب، آپ کی افغانستان کی صورتحال پر ہمارے سابقہ قبائلی احتجاج ہیں ان پر بڑی ایکسپرٹیز ہیں۔ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان کے باب میں، یہ پچھلے 20 سالوں سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، جو 20 سالوں کا ایک کانفلکٹ جو ہے افغانستان کے اندر جو ہے وہ چلتا ہوا آ رہا تھا، صحیح، وہ بھی بہت سارے جو عالمی منظرنامہ تھا اس کے اندر جو افغانستان کی سچویشن تھی وہ کوئی زیادہ بائی لیٹرل نہیں تھی، یعنی دو ملکوں کے درمیان میں اگر آپ اس ریلیشن شپ کو دیکھیں صرف پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے، تو وہ بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو نہیں ملیں گے۔ لہٰذا یہ ریلیشن شپ جو پاکستان اور افغانستان کا جو ہے وہ رہا ہے سن 80 کی دہائی سے، جو ہے وہ سوویت جو پالیسی تھی اس کے لحاظ سے جو ہے وہ دیکھا گیا، اور پچھلے 20 سالوں کے اندر جو ہے وہ پیورلی ایک امریکن پالیسی کے نظریے سے اس کو جو ہے وہ دیکھا گیا۔ ٹھیک، اور آپ صرف اس کو امریکن پالیسی کے تھرو ڈیفائن بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اس میں آپ کے ارد گرد تقریباً کوئی 140 لگ بھگ ممالک کی جو ہے وہ فوج جو ہے وہ موجود تھی، اور ان کی ایک جوائنٹ پالیسیز تھی، اور ہر ایک کے ایک اپنا ایک ڈیزائن تھا کہ وہ افغانستان کو کیسے جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ صحیح، پاکستان کا ایشو ہمیشہ جو ہے وہ یہ رہا ہے کہ اس کا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ بہت سارے کمبائنڈ فورسز کے لیے جو ہے ایک پلے گراؤنڈ جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ تو جو پاکستان اور افغانستان کا ایک اسپیسیفک اگر آپ نوشن جو ہے وہ لیتے ہیں، تو اب کی جنگ اور اس کی جنگ میں جو ہے وہ بہت زیادہ فرق اس لیے ہے کیونکہ اس زمانے میں طالبان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی۔ ٹھیک، دوسرا یہ کہ جو فنڈنگ کے پروسیسز تھے اور عالمی جو ایک سوچ تھی اس میں افغانستان ایک ٹاپ پرائیورٹی تھی، اور بہت ساری چیزیں جو تھی وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈومین سے جو ہے وہ دیکھی جاتی تھی۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں 2021 کے بعد جو سچویشن ہے وہاں پر، اب طالبان کی ایک باقاعدہ تسلیم شدہ حکومت ہے، اس کو ڈی فیکٹو حکومت کے طور پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں، حالانکہ بہت سارے لوگ اس کو مانتے بھی نہیں ہیں، ہم جو اس کو ایک نظریے سے دیکھتے ہیں کہ کچھ ہارڈ اسٹیٹس بن کے آئی ہیں اور کچھ میڈیم پاور اسٹیٹس بن کے آئی ہیں، لیکن کچھ گرے اسٹیٹس بن کے آئی ہیں جن کو دنیا مانتی تو نہیں ہے لیکن وہ نقشے پر جو ہے وہ موجود ہیں، اپنا وجود رکھتی ہیں۔ جی، تو آپ اگر احمد الشرع کی حکومت شام کے اندر دیکھ لیں، ایک پورا تسلسل انہوں نے جو ہے وہ طے کیا، اور آخر میں اب اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ ملی، لیکن طالبان کو اس طرح کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملی، لیکن ایک ڈی فیکٹو حکومت جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ ضرور ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کا لینز ہے اس کا اوپر فوکس جو ہے وہ کم ہو گیا۔ اب جو سب سے بڑی جنگ تو جو تھی وہ یوکرین کے لیے تھی، پھر اس کے بعد جو ہے فلسطین کا مسئلہ شروع ہو گیا، اور اب جو پیٹرن ہے اس خطے کو دیکھنے کا وہ پیورلی ایک ایرانین لینس کی ہم جو ہے عالمی ایکسپرٹ سے جو ہے وہ بات جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، تو اس میں جو افغانستان ہے وہ یو ایس کی پالیسی پر ان کی آفیشل نے بتایا کہ وہ 54 نمبر پر ہے، 54ویں نمبر پر ہے۔ اچھا، اور اگر آپ جو ہے وہ ای یو کی پالیسی جو دیکھ لیں تو اس میں وہ 63 نمبر پر ہے، اچھا، 63ویں نمبر پر جو ہے افغانستان ہے۔ تو افغانستان تو اس ڈسکشنز کے اندر اب آتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان کو آپ دیکھ لیں تو ہمارے لیے ابھی بھی ایک ٹاپ پرائیورٹی اور سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ افغانستان ہے۔ تو دنیا کا شاید فوکس جو ہے وہ افغانستان کے اوپر سے جو ہے وہ ہٹ گیا ہو، لیکن پاکستان کو وہاں سے پرابلم ابھی بھی ہے۔ صحیح، اور لازمی پاکستان کے اندر جو ٹیررزم کی شکایات ہیں اور پاکستانی گورنمنٹ اکثر افغان گورنمنٹ سے اس کا ذکر بھی کرتی رہی۔ اچھا، حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے کہ کاؤنٹر کیا جائے، لیکن کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کچھ کبھی جو اعتماد سازی ہے اس کے بارے میں بات چیت کرتی ہے، اور کبھی وہاں اٹیک کیے جاتے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسا آپ نے خود بھی ایک آرٹیکل کے اندر آپ نے لکھا بھی اور آپ اس کو ریسرچ بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان بالکل اسی طریقے سے ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے
جو برطانوی دور کی پالیسیاں تھیں تو اس کے مطابق کر رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پاکستان اس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے جس طرح برطانوی دور کی حکومت تھی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو مسائل وہ چھوڑ کے گئے تھے وہ آج تک جو ہے اسی طرح جو کہ تو جو ہے وہ رہے ہیں. تو اس کا حل بھی اسی طرح ہی جی اب اس کا حل جو ہے وہ اس لیے اس طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ اور افغان طالبان بھی جو ہے وہ یہی بار بار جو ہے وہ غلطی دہراتے ہیں جب وہ پاکستان کی طرف جو ہے اپنا بیانیہ بناتے ہیں یا پالیسی بناتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے وہ یہاں سے چلا جائے گا اور سامان اٹھا کر 20 سال بعد کسی اور جگہ پہ چلا جائے گا. ان دونوں ممالک کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ کوئی کہیں نہیں جا رہا. ہاں پڑوسی ہیں، یہ یہیں پر رہنے ہیں. اور اگر ان کی یہ جو ہے وہ سوچ ہے افغانیوں کی کہ پاکستان جو ہے وہ کسی وقت میں جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا یا امریکیوں کی طرح جو ہے وہ ان کے کوئی مقاصد ہیں جو شارٹ ٹرم ہیں اور وہ ختم ہو جائیں گے اور پھر یہاں سے چلے جائیں گے. جی تو یہ بھی جو ہے وہ پاسبل جو ہے وہ نہیں ہے. ایک کو ایگزسٹنس کی سپیس جو ہے وہ بنانی پڑے گی. لیکن اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو برطانیہ دور کی جو پالیسی تھی جس کو فارورڈ پالیسی بیسیکلی جو ہے وہ کہتے تھے، اور وہ بھی اسی لیے جو ہے وہ کیونکہ برطانیہ جو تھا اس ٹائم پر وہ برٹش راج تھا اور ان کی اپنی جو ہے وہ ٹیریٹوریل جو ہے وہ مارکنگز تھی. تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو رشین انفلوئنس ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں جو ہے اپنے بارڈرز جو ہے وہ مارک کرنے چاہیے. تو اس خطے کے اندر انہوں نے 2 جگہوں پر جو ہے بارڈرز مارک کرنے کی کوشش کی. ایک انہوں نے کیا جو ناردرن ایریاز ہیں پاکستان کے اندر اب جو گلگت بلتستان کا حصہ ہیں، تو وہ بدخشاں اب سندھوا خان کوریڈور کا ذکر بھی بار بار جو اسی ڈسکشنز کے اندر جو ہے وہ آتا رہتا ہے. تو برطانوی جو کمیشن تھا انہوں نے آبویسلی گلگت بلتستان کے اندر ان کے اپنے سٹیکس تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ جو کراکورم واٹر شیڈ ہے بیسیکلی جو پانی کا ریسورس ہے تو اس کے اوپر کہیں رشینز جو ہے وہ قابض ہو کر جو ہے وہ نہ آ جائیں. تو لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ ہم سٹریچ کرتے ہیں اپنی باؤنڈریز کو اور اس کو آفیشلی ڈی مارک کرتے ہیں. ایک وہ سائڈ تھا، وہاں سے بہت کم لکھا گیا اور اس کی ہسٹری جو ہے وہ بہت منجمد رہی ہے. اس کو اس طرح ایکسپلور نہیں کیا گیا. لیکن آہستہ آہستہ جس طرح یہ کوریڈورز اور ٹریڈ کوریڈورز کے حوالے سے بات چیت ہوگی اور چائنا کی ایکسپینشن کی بات ہوگی تو کراکورم اور اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ انڈر ڈسکشن آئیں گے اور اس کے اندر بھی یہ پراکسی وارفیئر جانے کا جو ہے اب خطرہ جو ہے وہ موجود ہے. اور میں اگر بہت شارٹلی بتا دوں تو اس بارڈر کے حوالے سے جو بدخشاں کا ایریا ہے وہ پھر 4 ٹرائب ایریاز میں جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ ہو گیا. ایک تو وہ بدخشاں ہے جو ہم دیکھتے ہیں نورستان کے اندر افغانستان میں، پھر اس سائڈ پر جو دوسرا ایریا ہے وہ پھر تاجکستان کے اندر جو گورنو بدخشاں ہے. پھر تغدمبش کا ایریا آتا ہے جو سنکیانگ کا جو ہے حصہ ہے چائنا کا، اور ہماری طرف جو واخی کا جو لینگویج وہاں پہ بولی جاتی ہے وہ پھر گلگت بلتستان میں آ کر جو ہے وہ مرج ہو جاتا ہے. گجال سائڈ وغیرہ ساری جی بالکل، اس میں جو ہے وہ 6 بڑے پاسز انکلوڈنگ منٹکا اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ آ جاتی ہے. اور ایک سوچ یہ تھی کہ پاکستان کو اگر آلٹرنیٹ روٹس جو ہے وہ چاہیے تو شاید وہاں سے جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ نکالا جا سکے، جس کی آبویسلی پھر امپلیکیشنز ہیں، فائنینشیل بھی ہے کیونکہ وہ بہت ہائٹ پر ہے اور آپ کو روڈ جو ہے وہ برف باری سے پاک جو ہے وہ چاہیے ہوں گے. ایک الگ ڈسکشن ہے آل ٹوگیدر. لیکن جو اس والے بارڈر کی سائڈ تھی جو نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر تھا اس کے مسائل جو ہے وہ علیحدہ تھے. اور ہم نے دیکھا کہ 1840 کے بعد جب انہوں نے برٹشرز نے باؤنڈری بنانے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کی اور اس کو فرنٹیئر اسٹیٹ جو ہے وہ بنا دیا، تو اس میں اس کی کلمنیشن ہوتی ہے سن 1897 کے اندر کہ جب ایک میسو اپرائزنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اور جس طرح ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ فلانے نے ملک میں فلانے جو ہے وہ ایک کمانڈر سے جو ہے وہ بات کی اور وہ پیسے ان کو جو ہے وہ دیے تاکہ آپ یہاں پر جو ہے کوئی جو ہے لشکر بنائیں تاکہ وہ فوج کے خلاف جو ہے وہ لڑ سکے وغیرہ وغیرہ. بالکل اسی قسم کی ڈیٹیل جو ہے آپ کو اس زمانے میں جو ہے وہ ملیں گی. 1.25 صدی 1.5 صدی پہلے بھی یہی ہے. بالکل یہی. لیکن اگر میں اس کو سمرائز کر سکوں تو اس میں 3-4 ایسی چیزیں تھیں جو میری تحقیق کے مطابق جو ہے وہ اس ساری ایشو کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ کیوں یہ مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہوا. پہلا تو یہ تھا کہ جو امیر عبد الرحمن جو تھے جو افغانستان کے امیر تھے اور انہوں نے جو ٹرائبس تھے اس سائڈ آف دا بارڈر یعنی جو پاکستان کی سائڈ پر آپ آتے ہیں اس میں جو ہے انہوں نے انسٹیگیشن کی کہ آپ جو ہے اپرائزنگ جو ہے وہ شروع کریں، بغاوت جو ہے وہ شروع کریں اور ہم آپ کی مدد کے لیے جو ہے وہ آئیں گے. وہ مدد کے لیے آخر میں آئے نہیں پائے. دوسرا جو تھا وہ چونکہ بارڈرز جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہو گئے تھے
تو جو ٹریڈ تھا صحیح اس کے اوپر ٹیکس جو ہے انہوں نے لیوی جو ہے وہ لگا دیا تھا. صحیح. تو جو ابھی بھی جو بارڈر کا ایشو آپ ہاں، دیکھ وہی رہے ہے. ہیں تو وہی ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے. تیسرا جو تھا وہ بہت انٹرسٹنگ جو ہے ایک پوائنٹ ہے جس کے اندر کیونکہ پرانے زمانے کے اندر جب بندوق جو ہے وہ اٹھاتے تھے تو اسے جب فائر ہوتی تھی تو اس کے اندر سے جو ہے وہ دھواں نکلتا تھا, تو وہ پتہ لگ جاتا تھا کہ کس سائڈ سے جو ہے وہ فائر جو ہے وہ ہاں، یہ ہوا ہے. دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. تو جی بالکل. تو جو برٹش آرمی تھی ان کے پاس ایسا اسلحہ جو ہے وہ آ گیا تھا جو دھواں جو ہے وہ نہیں چھوڑتا تھا, صحیح. اور وہ ٹرائبز نے جو ہے وہ افغانستان سے جو ہے وہ اسمگل کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا, اور کچھ لوگ برٹش آرمی میں جو ہے وہ آ کر انہوں نے وہ حصہ لیا اور پھر وہاں سے بغاوت کر کے اسلحہ جو ہے وہ چرا کے لے گئے, اور ایک پورا اسمگلنگ نیٹ ورک جو ہے وہ بن گیا, اور درا دم خیل میں اس کی جو ہے مینوفیکچرنگ بھی جو ہے اس زمانے میں جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی. صحیح. آپ دیکھ لیں تو ابھی بھی وہی سیناریو نیٹو کے اکوپمنٹ کی جو ہے ہم ہاں، وہ بات کر سارا رہے ہیں وہی افغانستان کے اندر. ایسے. تو یہ 3-4 فیکٹرز جو ہے وہ ایسے تھے, اور ایک یہ تھا کیونکہ ٹرائبس کی ریلائنس جو تھی وہ ایک ایکسپورٹ کا یا امپورٹ کا جو ایک آئٹم ہوتا تھا وہ نمک تھا, کیونکہ نمک ایک امپورٹنٹ چیز, اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس جو ہے وہ برٹشرز نے لگا دیا. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو جو ہے ہمارے سارے ذریعہ معاش ہے وہ تو جو ہے وہ بند ہو رہا ہے, اور ہمارے نمکین تکہ پہ آپ حملہ کر. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ چونکہ دونوں طرف پہ وہ ٹریڈ کرتے تھے اور ایک فری کوریڈور تھا جس کے اوپر نہ کوئی ٹیکس تھا نہ کچھ اور تھا, تو جس کی مرضی وہ آتا اور جس کی مرضی وہ جاتا, وہی کرتا تھا. تو اب جب نیشن سٹیٹس کے اندر ہم آ گئے ہیں اور ڈیفائنڈ باؤنڈریز جو ہے وہ بن گئی ہیں, تو یہ تقریباً کوئی آلموسٹ 2680-2690 کلومیٹرز جو ہے وہ بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان کا. 2014 کے اندر جو ہے پاکستان نے فیصلہ کر دیا کہ چونکہ یہ مسئلہ اسی بارڈر سے اور لوگ آتے جاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ سیف کرنے کے لیے جو ہے آپ وہ بارڈ لگا دیں اس کو. اور پھر جو ہے ابھی ریسنٹلی جو ہے فیصلہ ہوا کہ 1 ڈاکیومنٹ ویزا کے بغیر جو ہے آپ نہیں آ جا سکتے. اور یہ دنیا میں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں, افغان جو ہے وہ صرف پاکستان تو نہیں آتے, اور بھی کئی ممالک میں جاتے ہیں تو ویزا ہی لے کر جو ہے وہ جاتے ہیں. اب اس کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ نہیں آتی. تو جب ہم بطور پاکستانی دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار جو ہے وہ نہیں ہوتے. اور اگر آپ طالبان کا نظریہ جو ہے وہ دیکھیں, کیونکہ پاکستان کے اندر obviously ڈسکشنز نیوز تو آ جاتی ہے, اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ٹریول نہیں کرتے, وہ جاتے نہیں کلچر کو جاننے کے لیے کہ ایکچولی فینومینن ہے, اور ہسٹری کا بھی نہیں پتا ہوتا. ایگزیکٹلی 100%. تو اس میں جو جب افغان طالبان یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر کوئی اٹیک جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں, تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایسے ایشو کے اوپر جو ہے وہ آ رہے ہیں جو اس obviously وہ بارڈر ڈسپیوٹ کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ایریا کے اندر لگے ہوئے ہیں جو ان کا جو ہے ایک حق ہے. تو یہ جو ساری جنگ ہے اس کے اندر پراکسی وارفیئرز, فائنینشیل ٹیررزم, گروپس, جہادی تنظیمیں, وہ ساری چیزیں تو اس کے اوپر ایک لت پت ہو کر جو ہے ایک لیئرز جو ہے وہ بنی ہے. لیکن جو مین کانفلکٹ ہے, جو انسیٹلڈ ہے, وہ بار بار اس کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں. اور ابھی بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب یہ ساری جو ہے یہ جنگ جو ہے وہ شروع تھی اور انٹینسیفائڈ تھی, تو وہ ملا یعقوب جو ہے جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں, وہ آئے اور انہوں نے وہ طلوع نیوز کو جو ہے وہ انٹرویو دیا. انہوں نے ایک بات جو ہے وہ کی کہ یہ بارڈر جو ہے اس کے اوپر کوئی سیٹلمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے, ہم اس پہ بات جو ہے وہ نہیں کریں گے. تو جب تک بارڈر سیٹل نہیں ہوگا تو آپ بارڈر میکینزم کے اوپر بات جو ہے وہ کیسے کریں گے. جب آپ بارڈر کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر مداخلت کو بھی نہیں مانتے. تو اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ وہ پھر جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ڈیورنڈ لینڈ کو نہیں مانتے, جب آپ اس کو نہیں مانتے تو جب پاکستان میں کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہی کہتے ہیں یہ ہم پاکستان میں کوئی کارروائی نہیں کرتے کیونکہ اس کو آپ پاکستان سمجھتے نہیں. جی ایسا تو یہ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جب دو باتوں پر جو ہے آپ دیکھ لیں, جب بھی مذاکرات کی بات ہوئی اور جس میں تھرڈ پارٹی کنٹریز جو ہے وہ انوالوڈ ہوئے ہیں, اب تو ریسنٹلی اس نے طلوع نیوز پہ بیٹھ کے کیا, جب انہوں نے قطر کے اندر پہلے خواجہ آصف کے ساتھ دستخط جو ہے وہ کیے تھے, تب اس نے قطر سے ایک لائیو پریس کانفرنس جو ہے وہ کی, اور اس کے اندر بھی اس نے یہی بات جو ہے وہ کی کہ بارڈر کے اوپر, ڈورن لائن کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کی. اور جو اس کو پشتوں میں جو وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں, پہلے تو پہلے بھی کوئی بارڈر وغیرہ کے اوپر جو ہے پچھلی ریجیمز جو ہے وہ بات کرتی تھی, انہوں نے اس کے لیے ڈورنٹ فرضی کرخا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کی. نہیں, وہ لکیر, فرضی لکیر جو مورٹیمر ڈورنٹ نے جو ہے وہ کھینچی ہے, تو وہ اس کو اس طرح جو ہے وہ بیان پوری اس کی ہسٹری موجود ہے, اس پر ریسرچ ہو گئی اور یہ پتہ چل گیا کہ وہ عارضی بارڈر نہیں ہے, ایک مستقل ہے. اچھا افتخار سے مجھے بتائیے گا, کیونکہ جو کرنٹ سینیریو بڑا امپورٹنٹ ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ جو حالیہ تصادم ہے, حالیہ جو کشیدگی ہے, اینڈ کہاں ہوگا, یہ گرد کیسے بیٹھے گی. تو یہ جو فوجی کارروائیاں ہو رہی ہیں
یہ تو ممکن ہے کہ وقتی طور پر تھوڑا سا کنٹرول آپ کر لیں، لیکن کیا اس سے مستقل امن قائم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فوجی آپریشن پر تو بات ہوتی رہتی ہے، ٹی وی پر بھی ہوتی رہتی ہے، اور ISPR اس کی کافی مفصل ڈیٹیل جو ہے وہ دیتے ہیں، اس میں تو میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ پیور ایک ملٹری ڈومین ہے. لیکن اگر ہم اس کی ایکسپلینیشنز جو ہے وہ کریں کہ ایک تو پاکستان کے اندر جو اٹیکس ہیں جس حد درجے تک وہ بڑھ رہی تھی، اور ہماری اپنی اسیسمنٹ بھی جو ہے وہ یہی تھی کہ 2026 کے اندر یہ گراف جو ہے وہ اوپر ہی جائے گا. ہاں صحیح. اب ایک انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ جب بھی افغانستان کے اندر جو ہے پاکستان نے جو ہے وہ آپریشن کیا ہے تو کچھ وقت تک جو ہے کم ہو جاتے ہیں. اچھا جی، تو اٹ مینس کہ پھر ہوتے ہیں وہاں سے. تو ابھی بھی جو اٹیکس کا گراف ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کم ہوا ہے. اور اگر آپ اس کا موازنہ جو ہے وہ ان 2026 کے پچھلے 2 مہینوں سے کر لیں اور پھر آپریشن کے لحاظ سے جو ہے وہ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو زمین آسمان کا جو ہے وہ فرق نظر آئے گا. کیونکہ ہم تو دیکھ رہے تھے کہ اس سال جو ہے سوسائڈ بامبنگز اور جو اٹیکس تھے اس میں ایک میجر اسکیلیشن جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی. لیکن جو ہی آپ افغانستان کے اندر جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ لے گئے ہیں تو اس میں ایک نمایاں کمی جو ہے وہ آئی ہے. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو تنظیمیں تھیں، جو کلعدم تنظیمیں، ان سب نے جو یہ کہا کہ ہم افغانستان کا بدلہ جو ہے وہ پاکستان میں لیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، کوئی میجر اٹیک جو ہے وہ سامنے ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہے. اٹ مینس کہ یہ کاروائی جو ہے تو اٹ شوز لائک اب وہ ایک تو وہ کہ میں اور آپ جو ہے وہ اپنے آپ سے کوئی بات جو ہے وہ بنا لیں، لیکن دا فیکٹ از کہ پریکٹیکلی یہ بات نظر آ رہی ہے. نہیں آپ کی جو خراسان ڈائری ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں بڑی ریسرچ کے ساتھ آتی ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ تو ایک پریکٹیکل ایگزامپلیفیکیشن ہے اس کی. دوسرا یہ ہے کہ اس کا لانگ ٹرم افیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا. دیکھیں اس وقت جو پاکستان کا ویسٹرن بارڈر ہے ایران سمیت، اس کے اندر یہ ایک میجر پرابلم جو ہے وہ بن گیا. اور ورسٹ کے سیناریو یہ ہے کہ یہ بارڈر جو ہے جب تک بارڈر کا آپ طے نہیں کرتے بارڈر مینجمنٹ، آئی تھنک کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، اور جو پاکستان نے پوائنٹس دیے بھی ہیں، 5 پوائنٹس پاکستان نے دیے ہیں افغانستان کو اس ٹائم پر جو صالحین ہیں، کہ اگر آپ نے یہ بات چیت شروع کرنی ہے تو اس کے 5 پوائنٹس ہوگا جو ریزمپشن ہوگا اس ساری بات کا کہ ہم دوبارہ بیٹھ کر جو ہے بات چیت کریں. اور پہلا پوائنٹ یہی ہوگا بارڈر. جی، پہلا پوائنٹ جو ہے اس میں یہی ہے کہ بات TTP سے شروع کریں گے. صحیح. اور اس بار صرف اس پہ بات نہیں ہوگی کہ TTP جو ہے اس کو آپ پہلے تو پاکستان نے کہا تھا یار ان کو آپ مینیج کر دیں تو ان کو بارڈر سے دور لے جائیں تاکہ یہاں پر اٹیکس جو ہے وہ نہ ہوتے رہیں. اس بار جو مطالبہ ہے اس میں ایک چینج یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں چاہیے وہ صرف TTP نہیں بلکہ اس میں BLA اور BLF کے لوگ بھی ہیں جو وہاں بیٹھے. جی، تو یہ بھی آپ کو ہمیں ہینڈ اوور کرنے پڑیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسا بارڈر آپ کو بنانا پڑے گا. مطلب آپ انڈین پراکسیز کو پناہ دے رہے ہیں اپنے ملک کے اندر اور پھر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان سے تعلقات ٹھیک ہو جائیں. یہ ایک انٹرسٹنگ فینومینن ہے. لوگوں سے جو ہے وہ پراکسی وارز کو سمجھتے نہیں. ایک تو ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ جو بھی انفارمیشن آتی ہے اس کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے وہ دیکھتے ہیں. ایک سوچ جو ہے وہ بن گئی ہے. اور اس کے ریزنز جو ہے وہ ملٹیپل ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن نظام اور جو ٹیکسٹ ہم پڑھتے ہیں. دوسرا کہ ہم کوئی ایسی چیز لکھ نہیں سکے جو ریسرچڈ ہو اور لوگ جو ہے اس کو سمجھ سکیں کہ یار یہ واقعی میں صحیح بات ہے. یوزلی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں حکومتی موقف کے اندر یہ باتیں ساری آتی ہیں. اور جو ویسٹرن پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر تو اس بات کو شاید بیان کرنے والے بھی مسئلہ ہیں تھوڑا. جی، وہ اس میں تو بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ ہمیشہ اسٹیٹ انہی لوگوں کو جو ہے وہ لوگ میسر ہوتے ہیں جو چیپ ہوں اور یا پھر جو ہے آسانی سے دستیاب ہو اور جن کی جو ہے خود جو ہے کریڈینشلز جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی ہلی ہوئی ہوتی ہیں معاشرے کے اندر. دیکھیں اگر آپ پراکسی وارز کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی سوٹ کیس لے کر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے بارڈر پر اور وہ کسی کو کہتا ہے پیسے جو ہے وہ لے لیں. یہ ایک اسٹریٹجک گیم ہوتی ہے جس میں ملٹیپل لیئرز ہوتے ہیں. اگر تو افغانستان کے اندر متقی جو ہے وہ بیٹھ کر افغانستان کے اندر کشمیر کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ انڈیا کے موقف کی تائید کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بات کرتا ہے، میرے خیال میں اسے بڑی ایگزمپلیفیکیشن کوئی ہو نہیں سکتی. ایسے ہی یہ صرف اس کا وہ پارٹ ہے جو پبلکلی جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. تو اگر پبلکلی ایک سٹینس کے اندر جو ہے اس قسم کی تلخی آپ سامنے آ گئے ہیں تو پھر بیک گراؤنڈ میں تو بہت ساری چیزیں اور جو ہے وہ ہو رہی ہوں گی. اور پھر یہاں سے آپ سمجھیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک آپ دنیا بھر میں کشمیر ایشو کی تائید کر رہے تھے پاکستان کے موقف کی. اس کا مطلب اچانک سے جو موقف بدلا ہے تو وہ اچانک سے نہیں ہے. اس کے اندر ایک پورا وہ ہے. دوسرا جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں موساد کی اور اسرائیلی آپریشنز کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی دوسرے ملک کے اندر کوئی بیٹھی ہوئی چیز ہے، یہاں پر ان کی کیا انفلوئنس ہوگی. اٹ ہیز اے ہیوج پینیٹریشن ان افغانستان اینڈ آئی تھنک کہ ایک بہت بڑا پرابلم جو پاکستان کو فیوچر میں جو ہے وہ بننے والا ہے
وہ بیسیکلی جو اسرائیلی جو انفلوئنس ہیں اس خطے کے اندر اور پرٹیکولرلی افغانستان کے اندر بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ ہوگا. ایسے اور یہاں سے آپ نظر لگائیں کہ ایران جیسے ملک میں کہ جہاں پر اتنی سختی ہے اور وہاں پر اگر ان کو اتنا بڑا انفلوئنس ہے تو یہاں پر کیوں نہیں ہوگا؟ اچھا یہ تھوڑا سا کیونکہ یہ چیزیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ فوراً ختم ہو. اب معاملہ جب بھی ختم کرنے کی باتیں آتی ہیں یا تو مذاکرات ہوتے ہیں یا اوپن وار ہوتی ہے نا، کھلی جنگ. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات پر بات تو بھی ہوئی ہے کہ ہاں جی 5 پوائنٹ آپ نے دے دیے ہیں، لیکن کھلی جنگ بھی نہیں ہو رہی اور کھلا مذاکرات بھی نہیں ہو رہے. تو ایسا لگتا ہے نا کہ معاملات کہیں لٹکے ہوئے ہیں، کہیں آگے نہیں بڑھ رہے، چیزیں واضح نہیں ہو رہی. تو مجھے بتائیں کہ کلیئر کٹ. دیکھیں صبوح، آپ ایک یو آر نون جرنلسٹ، آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے، اور لیکن اگر آپ اسٹیٹس کو دیکھ لیں جس کے ساتھ آپ بات چیت جو ہے وہ کر رہے ہیں، دیکھیں انڈیا اور پاکستان کی جنگ تھی تو وہ ایک نہج پر جب پہنچ گئی تو ان کے ایسے چینلز موجود ہیں کیونکہ وہ ایک گورننس سسٹمز ہے، ریکگنائزڈ گورنمنٹس ہیں، ان کے انٹرنیشنل فورمز کے اندر باقی ممالک کے ساتھ اپنے جو ہے وہ روابط ہیں، تو انہوں نے بیک چینلنگ کر کے جس طرح بھی ہوا وہ چیز جو ہے وہ سمٹ گئی، ختم ہو گئی. افغانستان کے اندر جو حکومت ہے نا وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، پلس جو ان کا جو سسٹم ہے اس کے اندر وہ چینلز ہی نہیں ہیں جس کے ذریعے وہ آؤٹ ریچ کر سکے. کیونکہ ممالک کے درمیان میں جب بات چیت ہوتی ہے تو جو سامنے آپ کو نظر آتا ہے صرف اس لیئر پر نہیں ہوتا. اب جو افغانستان جیسے ملک کے ساتھ آپ انٹریکٹ کیسے جو ہے وہ کرتے ہیں، تو یہ کوئی نون چینلز کے تھرو جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس میں آپ کو کچھ ان نون اینٹیٹیز جو ہے وہ ڈالنی پڑیں گی جو ایک گروپ کے ساتھ جا کر بات کرے، پھر آپ کو جو ہے ان کے فارن آفس کے ساتھ ایک علیحدہ شکل جو ہے وہ اختیار کرنی پڑے گی، اور پھر اس میں ایسے ایلیمنٹس ہیں جو شاید کسی کی بات جو ہے وہ نہیں مانتے، ان کے ساتھ پھر جو ہے آپریشنل طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا. It's not an easy thing to actually talk to a government like Afghanistan also. ہاں کہ ایک فریم سٹیٹ نہیں ہے. تو اگر ہوتا تو پھر تو شاید کوئی اس کا حل جو ہے وہ نکل جو ہے وہ آتا. اور اسی لیے تو وہ اتنے ملٹیپل جو ہے ڈائمینشنز کے اندر جو ہے وہ تباہی انہوں نے پھیری ہوئی ہے. اینڈ دیٹ از وائی اٹ بیکمز اے پرابلم. اب وہ جو ان کی سوچ ہے، اور انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے ساتھ ایک بہت بہترین موقع تھا کہ وہ افغانستان کے اندر ڈیولپمنٹس جو ہے وہ کرتے اور اس طریقے سے جو ہے وہ کرتے کہ وہ سب کو ساتھ مل کر جو ہے وہ چلاتے. اینڈ آئی تھنک کہ اس کا جو ایک امیج تھا جو کیونکہ آپ مانے یا نہ مانے لیکن گلوبلی اس کے ساتھ اسلام کو ایسوسیٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. آبویسلی ہم بہت بھی زیادہ اس کی کرٹیسزم کریں لیکن امیج ان کا جو ہے وہ وہی ہے، تو اس کو ایک بہت بہتر امیج کے طریقے سے جو ہے وہ ڈال سکتے تھے. لیکن اب جس طریقے سے افغانستان جو ہے وہ چلا گیا، ایک تو مجھے اگر یہ ریلیشن شپ بہت زیادہ بھی جو ہے وہ مینڈ جو ہے وہ ہو گیا، اس میں ریسیٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ ریسیٹ واپس اس طریقے سے نہیں جا سکتا جس طرح پہلے تھا ان دونوں اینٹیٹیز کے درمیان میں. یہ بتائیں کہ کتنے دھڑے ہیں افغان طالبان کے؟ دیکھیں دھڑوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک ٹرائبل فارمز میں جو ہے وہ دیکھ لیں، اور جس طرح ایک قبائلی نظام ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا ایک سرپنچ جو ہے وہ ہوتا ہی ہے، لیکن آپ کی اپنے سٹیکس بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کے خیل ہوتے ہیں، اور آپ کا جو ہے اس میں ایک اور ٹرائب ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر شاخیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، اور جتنے آپ کی جو ہے وہ لیوریجز ہوتی ہیں یا ضرورتیں ہوتی ہیں تو آپ اپنی آئیڈینٹیٹیز جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. تو آپ سیم ٹائم پر افغان طالبان کا حصہ بھی ہیں، لیکن آپ پھر زدران بھی ہیں، آپ پھر حقانی بھی ہیں، اور پھر آپ کی UAE کے ساتھ بھی الائنس ہے، اور پھر آپ کی جو ہے پاکستان کے ساتھ بھی شاید کسی کی شادی وادی جو ہے وہ ہوئی ہو. تو ایک اٹ بیکمز اے ویری ہیوج when you're dealing with a tribal structure، اس کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے وہ بہت مشکل جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس ٹائم پر اس آدمی کی سٹیکس جو ہے جو میں بات کر رہا ہوں وہ کتنی ہے، اس ٹائم پر اس کی الائنس اسی سٹیکس کے حوالے سے جو ہے وہ ہوگی. تو اگر ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو ایک تو جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ بھی ایک ویسٹرن سوچ ہے بائی دا وے، کہ ایک کابل ہے اور ایک حقانی ہے اور ایک قندھار ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہے. افغانستان کے اندر یہ دھڑیں ہوں گی، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ کبھی اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ الجھ جائیں گی، یہ مکمل ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. ان کو یہ پتہ ہے کہ مجموعی طاقت کہاں سے کشید کی جاتی ہے اور اپنے مفادات کہاں سے. وہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے اس طرح مخالف کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ بندوق لے کر ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے اور ایک دن امارات جو ہے وہ گر جائے گی. ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ پاور ایکسرسائز جو ہے وہ کر رہے ہیں. ہاں، ایک پاور ڈائنامکس ان کے اندر جو ہے وہ رہتی ہے، اور قندھار نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کافی عرصے سے کی ہے.
اور اس کے ویزیبل جو ہے وہ اثرات بھی آپ کو جو ہے وہ نظر آتے ہیں، صحیح. جس کے اندر جو ہے جو بھی ان کے خلاف بات کرتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ سسٹم کے اندر ہی غائب ہو جاتا ہے، اس کا صحیح. کچھ پتہ نہیں لگتا کہ یہ بندہ ہے کیا، اس کی کوئی پبلک جو ہے وہ لائف رہتی ہی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک. تو اچھا مجھے افتخار بھائی ایک بات بتائیں کہ ابھی دیکھیں نا، جو اصل مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے یا جو بات ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی ہمیں ایک بڑا مسئلہ لگتا ہے، کیونکہ افغانستان کی زمین سے پاکستان کارروائی کرتی ہے تحریک طالبان پاکستان. اب ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، تو مذاکرات پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے ہیں، وجہ اصل میں ٹی ٹی پی ہے. ڈیورنٹ لائن کا ایشو ہے، لیکن چلیں وہ تو بعد میں بات چیت ہوتی رہے گی. تو مجھے بتائیے گا کہ اصل مسئلہ ٹی ٹی پی ہے، افغان طالبان ٹی ٹی پی کو فل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، بات کیسے کریں گے، کس طرح کریں گے؟ ابھی بھی جو بات چیت کی جو چائنیز انوائے تھا، کیونکہ وہ ایک واحد انوائے تھا جو ادھر بھی جا رہا تھا اور ادھر بھی آ رہا تھا، اور جو ذرائع سے بات جو ہے وہ پتہ لگی اس میں یہی تھا کہ وہ وہی پوائنٹس لے کر آیا تھا کہ ٹریڈ کھول لیں اور ایک گارنٹی دیں کہ کبھی دوبارہ گیٹ جو ہے وہ بند نہیں ہوں گے اور ہمارے پاس ریفیوجی کی ایشوز جو ہے وہ ختم کر دیں. اس میں پھر بھی وہ ٹی ٹی پی کی بات جو ہے وہ نہیں تھی. اچھا یہ دیکھیں نا. تو پاکستان نے ان کو کہا کہ بھائی وہ آپ کے جو ان کے پاس وہ ہے ترکستان اسلامک پارٹی، جس کو ای ٹی آئی ایم ٹریڈیشنلی جو ہے وہ کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں انہوں نے آپ سے کوئی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو پچھلے 4 سال سے ہم ان کو کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی بات چیت آگے نہیں بڑھی. کہا کہ اگر آپ کی بات نہیں مان رہے، کارروائیاں تو نہیں ہو رہی نا. دیکھیں وہ ان کے لیے ایک کنسسٹنٹ پرابلم ہے. ہاں صحیح. وہ ایک کنسسٹنٹ پرابلم ہے. وہ اگر آپ وہ چائنیز لینس سے جو ہے وہ دیکھیں تو انہوں نے ایک پورا سی پیک کوریڈور بنایا ہے ان کا جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سے، بالکل بی ایل اے کے ساتھ ان کا جو آپس کی افیلیشن ہے وہ موجود ہے. صحیح. سو اٹس اے پرابلم فار دیم، ایٹ اینی ٹائم اٹ کین ایکسپلوڈ. اور تو یہ جو جب تک ٹی ٹی پی کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہوگی تب تک جو ہے یہ بات آگے نہیں جا سکتی. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ شاید ہم جس نہج پر ہیں وہ شاید 80s اور 2000s کو ملا کر جو اس خطے کے اندر جو انجینئرنگ ہو رہی تھی اسی کو ملا کر جو ہے وہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا کیسے ہم دونوں چیزوں کو الگ الگ دیکھیں، کیونکہ جو تصویر آپ نے ساری کھینچی ہے تو وہ تصویر تو بڑی واضح ہو رہی ہے، لیکن اس واضح تصویر کے اندر بھی کچھ پرابلم تو ہیں کہ مثال کے طور پر دہشت گردی کو ہم الگ رکھیں اور سفارتی تعلقات کو الگ رکھیں. آئی تھنک پاکستان ایک فل سرکل ہو کے آیا ہے 2021 میں جب یہ سارے اٹیکس وغیرہ شروع ہوئے. صحیح. اور جب ہم جیسے لوگ لکھتے تھے کہ یار یہ تو ہو رہا ہے، صحیح، تو بہت ساری جگہوں سے فون کال وغیرہ آ جاتے تھے کہ یار آپ یہ نہ کریں، آپ دوسرے ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. پھر اس میں یہ بات آ گئی کہ یار وہ کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں لیکن ان کی شاید کیپیسٹی نہیں ہے. پھر بعد میں یہ 2023 کے اندر شروع میں یہ ہو گیا کہ یار کیپیسٹی ہے اور ول جو ہے اس کا جو ہے وہ مسئلہ ہے. اور پھر جب پشاور کے اندر جب وہ سوسائڈ بامبنگ ہوئی اس کے بعد سے پھر پتہ لگ گیا کہ یار یہ تو کوئی ہماری ہیلپ جو ہے وہ نہیں کر رہے. صحیح. تو ہم ایک پورا سرکل لے کے آئے ہیں. میرے خیال میں اس بار جب تک جو کاؤنٹر ٹیررزم جو اس کا نوشن ہے کہ پاکستان کے اوپر جب اٹیکس نہیں رکیں گے تب تک کوئی بات چیت آگے نہیں بڑھے گی. لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ جب تک افغان طالبان ٹی ٹی پی کے اوپر یا جو پاکستانی طالبان ہیں یا جو بلوچ گروپس ہیں ان کے اوپر بات نہیں کریں گے اور کوئی ریٹن سلوشن نہیں دیں گے، یہ بات آگے نہیں. تو کوئی عملی شکل جب تک پوری نہیں آتی سامنے، لگتا نہیں ہے کہ کوئی عملی شکل اس کی. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان جن کے بارے میں ٹرمپ نے بھی کہا تھا یہ بڑے اچھے جنگجو ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ فوجی دباؤ سے انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس سے حالات بدلے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں سبوک، یہ تو ڈائلاگوں والی بات ہے کہ ہمیں اوپر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں پڑتا. یہ فلموں میں جو ہے وہ مانی جا سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر بھی کوئی اس طرح بمباری جو ہے وہ کرے تو پریشر آئے گا. تو پھر افغانستان جیسے ملک میں جس میں ہم ایک میجر ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ لے رہے، کل جو ہے ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا کہ 20,000 لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں بارڈر سے. اچھا 20,000. اور اگر آپ وہ سارے لوگ جو ہے دیکھ لیں، تقریباً کوئی 8.5 لاکھ 2 ملین لوگ تو ایران اور پاکستان سے ویسے ہی گئے ہوئے ہیں. اور پھر ادھر ہاؤسنگ کی ایک میجر شارٹیج ہے، وہ ایک ٹیمپرری کیمپس کے اندر جو ہے وہ رہ رہے ہیں. ابھی گرمیوں کا سیزن ہے، اس کے بعد سردیاں آ جائیں گی، کھانے پینے کی اشیاء، گلوبل کٹس، راستے بند ہونا، ٹریڈ کوریڈورز بند ہونا، ایران سے جو ان کی ریلائنس بننے والی تھی اس جنگ کی وجہ سے وہ بھی جو ہے وہ روک گئی. سینٹرل ایشیا کتنا ان کو جو ہے وہ ٹریڈ دے سکے گا اگر آپ کی لوکل اکانومیز جو ہے وہ نہیں ہوتی. یہ ایکچوئل پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی انڈر پریشر ہے. اور ہمارے بہت سارے دوست جن سے ہم بات چیت جو ہے وہ کرتے ہیں، جو افغانستان سے جو ہے ہو کر آتے ہیں، وہ کلیئرلی ہمیں بتاتے ہیں کہ دے آر انڈر لاٹ آف پریشر. تو ان کو تو ڈیفینیٹلی اسے ایک سلوشن جو ہے وہ چاہیے ہوگا. تو میں یہ بھی اس کو مکمل طور پر رد جو ہے وہ نہیں کرتا،
کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بیک ڈور کے اندر اس ٹائم پر بھی ایک بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے، اسٹارٹ ہو رہی ہے جی، اور وہ ریلیجیس طبقوں کے درمیان میں انہوں نے شروع کی ہے جی، دوبارہ، ابھی ہاں مطالبات بھی سامنے جی، آئے اور یہ تو وہ ایک نیا، لیکن یہ ٹائم لے گا، اتنی جلدی یہ ہو نہیں سکتا، اور پھر ان سب کو ایک بات پر کنونس کرنا بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور پھر جب آپ ایک ملک کے اندر ایک جنگی ماحول جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اور آپ ایک دشمن بھی جو ہے وہ ڈیفائن کر دیتے ہیں، تو اور پھر آپ ایک ایکچوئل گورنمنٹ تو ہے نہیں، کیونکہ آپ نے ویریس کمپوننٹس کو اکٹھے کر کے ملایا ہوا ہے، تو آپ اگر مان بھی جاتے ہیں تو آپ کا فٹ سولجر جو ہے وہ نہیں مانتا، تو اس کی کیا گارنٹی ہوگی کہ آپ فٹ سولجر کو تو آپ نے ویسے بھی بہت زیادہ ہائی گراؤنڈ پہ کھڑا کیا ہوا، آئی مین میں اس ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا کہ اس کو کس طرح جو ہے وہ ٹرین کرتے ہیں اور اس ذہنیت جو ہے وہ بناتے ہیں، تو یہ نہ وہ ذہنی تو بس اسے پیچھے مڑنا ہے ایک دفعہ، جی، وہ اس کے اندر تو زندگی اور موت میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو افغانستان میں جتھوں کی حکومت ہے، یہ اپنے تیار کیے ہوئے جتھوں کے ہاتھوں یرغمال بھی ہے؟ دیکھیں، اور یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے بائی دا وے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے وہ پاپولر لیڈرشپ ہے افغانستان کے اندر، صحیح، اچھا، اور ان کی فٹ سولجرز کے اندر وہ واقعی میں پاپولر لیڈرشپ ہے، اور اس میں بہت ساری کانورسیشنز جو ہم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اس میں بہت ساری جگہوں میں شاید وہ ان کو کچھ بھی نہ کہہ سکے، اور افغان حکومت نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ اگر ہم ان کو ہار ڈالیں گے تو ہمارے لوکل سطح پر جو ہے وہ پرابلم جو بن جائے گا، تو یہ ٹی ٹی پی کا پرابلم تو ہم سے پہلے کا ہے، تو لہٰذا ہمیں کیوں اس کا سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈیں، یہ ان کی طرف سے جو ہے یہ بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے، لیکن ہر ملک اپنے جو ہے وہ جیو اسٹریٹجک پرائیورٹیز کو دیکھتا ہے۔ ہماری نظر سے تو اگر 2021 کے بعد، یعنی 2014 سے لے کر 19 تک آپ نے میجر آپریشنز کیے ہیں اور ایک عمل بحال کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی، اور 21 کے بعد وہ دوبارہ الٹا ہوتا نظر آ رہا ہے، اور وہ ساری بات چیت کے مقابلے میں جو ہے وہ ختم بھی نہیں ہو رہا، اور آپ کی حکومت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو لہٰذا یہ ہے کہ یا تو پھر آپ حکومت چھوڑ دیں یا پھر ایسے لوگوں ایسا طریقہ کار جو ہے ہمیں بتا دیں۔ اگر حکومت چھوڑتے ہیں تو پھر سارے مل کے اکٹھے ہو کے لڑائی شروع کر دیں گے۔ دیکھیں، ایک آفر اس میں یہ بھی تھی کہ یا تو آپ خود کریں یا ہمارے ساتھ مل کے کریں، یہ پاکستان نے آفر جو ہے وہ دی تھی، لیکن بطور افغان طالبان جب میں اس کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں ان کے نظریے سے، ان کے لیے دونوں چوائسیز جو ہے وہ بہت مشکل ہیں، اور ان کے لیے اپنی خود پرابلم ہو سکتا ہے، داعش کا وہاں پر بھی، اور پھر بہت سے آئیڈیالوجیکل فیکٹر ایسے ہیں، حالانکہ وہ مانتے نہیں ہیں، لیکن جب بھی داعش کا کوئی ایسا لٹریچر آ جاتا ہے جو ان کے فائٹرز کو جو ہے وہ ایڈریس جو ہے وہ کرتا ہے، تو اس کے مقابلے میں ہم نے ان کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہے اس کو امینڈ ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ دیکھا ہے، جس کے اندر ایسی چینجز ہوں جو اس کے اندر اس لٹریچر کے اندر کرٹیسزم ہو کے جو ہے وہ آتی ہے، تو وہ تو obviously کوئی نہیں مانتا کہ داعش جو ہے وہ ہماری سرزمین پر ہے، اٹ از nobody wants that کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز، اور پھر ایک ایسی عالمی دہشت گرد تنظیم جس کے بہت سارے جو ہے وہ مرنے والے ہیں، تو they won't want it، لیکن حقیقت یہی ہے ثبوت کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ یہ چوائسیز جو ہے وہ کی جائیں۔ میرے لیے بطور ایز این افغانستان واچر، ایز اے پرسن ہو از انٹرسٹڈ ان اٹ، ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا کہ اگر افغان طالبان ان ساری چیزوں کے لیے ایگری ہو جائیں۔ لازمی بہت بڑا کویسچن ہے، کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی پر اور ان کی باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ایک پرابلم کریٹ کریں گی۔ اچھا، یہ تو ہے بڑی مایوس کن سی تصویر ہے، لیکن مجھے اس میں بتائیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی بہتری دیکھ رہے ہیں یا مزید کشیدگی دیکھ رہے ہیں؟ ایک کولڈ اسٹیٹ بارڈر ہوگا جس کے اندر جو ہے کچھ وقت تک جو ہے وہ امن رہے گا، پھر دوبارہ اسی طرح شروع ہوگا۔ مجھے اس کا کوئی فائنل سلوشن جو ہے وہ، میں آپ کو 5-6 ڈفرینٹ سیناریوز بتا سکتا ہوں۔ فائنل سلوشن آپ کس طرح کی؟ جب تک افغانستان میں طالبان رجیم ہے تب تک؟ جی، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں جو ہے جب تک طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں۔ 5 سینیریو کون سے ہیں؟ دیکھیں، اس کے اندر الگ سینیریوز ہیں، یا تو افغانستان میں جو ہے کوئی ایسی پاپولر موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے جو ان کے خلاف کھڑی ہو جائے، جو نظر نہیں آتا۔ اچھا، افغانستان کے اندر فی الحال تو ایسا چھوٹے موٹے کوئی کوششیں نظر نہیں آ رہے، جو ویریس گروپس ہیں بھی ان کی اتنی سخت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے صحیح کہ وہ کھڑے ہو کر جو ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی جو ہے وہ کر سکے۔ آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ۔ دوسرا سیناریو جو ہے وہ یہ ہے کہ عالمی منظرنامے پر افغانستان ایک اتنا امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ بن جائے جس میں سارے لوگ یہ سمجھیں کہ یار بس اب بس ہو چکی ہے، اور وہ آپ ایک سیناریو ابھی ہے نہیں، اور اس کا ایک ایک ڈفرینٹ قسم کی صورتحال یہ ہے کہ جس طرح 9/11 کے بعد ہوا کہ کوئی بہت بڑا اٹیک جو ہے وہ دنیا کے کسی ایسے حصے میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے جو افغانستان کو واپس جو ہے وہ ٹریس ہو، اور وہ کہیں کہ بھائی جی یہ تو اب مسئلہ جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر ایک چینج ہو جائے، وہ بھی کوئی نظر جو ہے وہ نہیں آتا۔ لیکن کیا چینج ہے افتخار بھائی؟
وہ 9/11 ہوا اور آپ چینج کرنے کے لیے آئے, مزید طاقتور کر کے چلے گئے. دیکھیں وہ تو ایک چلو اس کی کہانیاں اور بھی بہت سی وہ تو پھر آپ ایک ڈفرینٹ ڈومین کا سوال جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی بات جو ہے وہ سن لیں, کیونکہ وہ تو پچھلے ایڈمنسٹریشن کو جو ہے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ وہ تو مکمل طور پر خالی کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, بلکہ رشینز نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آج بھی دی ہے. جو ان کے کابلوو ہیں جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں افغانستان کے لیے, انہوں نے بہت کلیئرلی کہا ہے کہ افغانستان کے اندر ہمیں دوبارہ ایسے آثار جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ بگرام بیس جو ہے وہ امریکہ کو واپس جو ہے وہ چاہیے ہوگا. بالکل, تو ڈیمانڈ کر چکے ہیں. جی, تو اس سیناریو کے اندر اگر کوئی فورن انٹرونشن بھی ہوتی ہے اور یہ کرنے کے لیے, تو جو ریجنل پاورز ہیں چائنا اور رشیا, ان کو یہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو پھر ہم لارجر پراکسی وارز جو ہے وہ دیکھیں گے افغانستان کے اندر, جس میں جو یہ گروپس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک گروپ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے گا اور وہ لڑائی جو ہے وہ جاری رکھے گی. چوتھا سیناریو اس کا جو ہے وہ یہ بن کے جو ہے وہ آتا ہے کہ افغان طالبان مان جائے, جس کی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سلوشن, اور وہ ساری چیزوں پر توبہ طائب ہو کر جو ہے ایک نارمل حکومت بننے کی جو ہے وہ کوشش کرے, جو ان کے مکمل آئیڈیالوجیکل پیرامیٹر سے انحراف ہوگا. دیٹ از نان ڈوئنگ. ففتھ سیناریو وہی بن کے جو ہے وہ آتا ہے, جو ایک ایسا کولڈ اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ بارڈر جو ہے وہ رہے گا, جس میں شاید لمیٹڈ کچھ ڈیلز کے بیسس پر شاید کچھ لمیٹڈ ٹریڈ یا بارڈر موومنٹ جو ہے وہ ہو, لیکن مجموعی طور پر جب بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ جو ہے وہ ہوگا تو پھر رسپانس جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے جائے گا اور دوبارہ جو ہے ایک سیناریو بن کے آئے گا. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے سبوک, میں آپ کو اس پوائنٹ کی طرف واپس جو ہے وہ لے جاتا ہوں جس سے ہم نے ایک کانورسیشن شروع کی تھی کہ پاکستان اور افغانستان کی جو ریلیشن شپس ہیں یہ اب بائیلیٹرل ریلیشن شپ نہیں ہے جو دو ممالک کے درمیان میں آپ دے سکیں, کیونکہ ارد گرد بھی جو ہو رہا ہے اور جو ان دو ممالک کے درمیان میں بھی ہو رہا ہے بڑی ہاتھیوں کی جنگ ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جب دو ہاتھی, وہ پورس کے ہاتھی جب آپس میں, تو بیچ میں گھاس جو ہے وہ اور لوگ بھی جو ہے وہ اس کے نیچے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ نقصان افغانستان کے عوام کا ہو رہا ہے. آئی تھنک کہ اس جنگ کے اندر جو سب سے کڑوا گونڈ جو ہے وہ پینا پڑ رہا ہے پاکستان کو, وہ یہ ہے کہ ان کو ایسے سٹیپس جو ہے وہ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں کہ جس میں افغانستان کی, حالانکہ بار بار آپ سنتے ہیں فوج بھی کہتی ہے, فورن آفس بھی کہتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کی عوام کو جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ پہنچے, لیکن اگر ان کے ڈی فیکٹو رولرز جو ہے وہ دوسرے ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں, آئی فیل بیڈ فار دا افغان پیپل کہ وہ ان کو یہ سب کچھ جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے. اور اس میں میرے خیال میں ہم سب کے لیے جو ہے ایک زندہ مثال بھی ہے کہ جب آپ فورن گورنمنٹس کے بلبوتے پر رہیں گے کہ یہ ہمیں بچائیں گے اور یہ ہمارے لیے سب کچھ کریں گے, تو وہ امیجز کسی کو نہیں بھولنے چاہیے کہ جب کابل ایئرپورٹ کے لوگ جو ہے وہ جہازوں کے اوپر جو ہے وہ لٹک کے جا رہے تھے اور کوئی اوپر سے جو ہے وہ گر رہا تھا اور کوئی کیا ہو رہا تھا, تو اپنے ملک کی جو ہے وہ قدر جو ہے وہ کرنی چاہیے. صحیح. اچھا, کیونکہ چیزیں تو بہت ہی زیادہ اہم بھی ہیں اور خوفناک بھی ہیں, ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ جو اسرائیلی موساد ہے اور را, ان دونوں کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ ہمیں افغانستان کی زمین پر دکھائی دیتا ہے. اور پھر جو آپ نے کہا BLA ہے, BLF وہاں پر ہے, TTP وہاں پر ہے, اور پھر ایسٹ ترکمنستان اسلامک موومنٹ جو ہے وہ وہاں پر ہے. تو اصل میں یہ خطرہ تو گلوبلی ہے. اور دوسرا یہ کہ انڈیا کا بھی فیس جو ہے تھوڑا سا ایکسپوز ہو رہا ہے کہ وہ جو کچھ عرصہ پہلے ہمیں یہ الزام دیتا تھا کہ ہم طالبان کے پشتیبان ہیں, آج وہ TTP کی پشت پہ کھڑا ہوا ہے, افغان طالبان کی پشت پہ کھڑا ہوا ہے, اور ان طاقتوں کی پشت پہ کھڑا ہوا ہے جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہ رہی ہیں. تو یہ جو انڈیا کا ایک رول سامنے آ رہا ہے, تو دنیا میں جس طرح آج سے کچھ 4-5 سال پہلے تک دنیا بھر میں پاکستان کو ٹیررزم کا اسپانسر کنٹری کہا جاتا تھا, انڈیا نے پروپیگنڈا مشہور کیا ہوتا, تو اس وقت پاکستان اور پاکستانی حکومت کتنی کامیاب ہے دنیا کو یہ بتانے میں کہ انڈیا کا اصل چہرہ یہ ہے؟ دیکھیں, جو انڈیا کی ایک پالیسی رہی ہے اوبیسلی آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد, جی, اور یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے, یہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے ہتھیلی پہ یہ کے سامنے. ان کو ایک ایسی چیز جو ہے وہ چاہیے تھی جو پاکستان کو کنسسٹنٹلی تنگ کرے, اور افغانستان سے بہتر کوئی پراکسی گراؤنڈ ان کو جو ہے وہ میسر جو ہے وہ نہیں ہے. آپ افغان طالبان چاہے بہت بھی یہ بات جو ہے وہ کرے کہ ہمارے ان کے ساتھ ٹریڈیشنل تعلقات رہے ہیں اور ہم صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اس پہ کوئی صداقت جو ہے وہ نہیں ہے.
اور آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، جیسے آپ نے کہا کہ کیا ان کا سٹانس طالبان کے خلاف جو ہے وہ رہا ہے، جس دیوبند مدرسے میں ان کو وہ لے جا رہے تھے اس کا اپنا فتویٰ جو ہے وہ موجود ہے کہ ہم ان کی انٹرپریٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مطابقت جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ 2009 میں مجھے پتا ہے، جی بالکل، انہوں نے مکمل طور پر وہ، اور میرے خیال میں یہ ہمیں اس کے جو ہے یہ کانٹورز بھی جو ہے وہ کسی اگلے پروگرام میں ڈسکس کرنے جو ہے وہ چاہیے کہ یہ آئیڈیولوجیکلی پیٹرنز جو ہے وہ کیا ہیں، اور کیا یہ دیوبند سے، میرا خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر ہم بیٹھ کے نا پوری تفصیلی بات کریں کہ اصل میں جہاں سے نظریہ اخذ کیا جاتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے وہاں پر کس طریقے سے گیم جو ہے وہ ڈالی جی جاتی ہے۔ بالکل، تو یہ تو جو انڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان جو ہے وہ انڈیا کے لیے جو ہے اس ٹائم پر یوز اینڈ ابیوز والی سچویشن ہے، ایسے ہی، کیونکہ ان کا کوئی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہو نہیں سکتا۔ اور میں آپ نے تو سوال پوچھا ہے، میں آپ سے سوال جو ہے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنے افغان ہیں اور ویزا جو ہے ان کو ملتے ہیں، کیا انڈیا ان سب کو جو ہے وہ انڈیا میں جو ہے وہ جگہ دینا چاہے گا؟ حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ویزا جو ہے وہ ایزی ایک پروسیس بنانے والے ہیں اور کاؤنسلیٹس نئے بنانے والے ہیں۔ مجھے وہ بتا دیں کہ وہ کس جگہ پر وہ کاؤنسلیٹس وغیرہ بنے ہیں، یا کتنے افغانوں کو انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ ویزا جو ہے وہ دیا ہے۔ نہیں، انڈیا کی پالیسی تو اتنی صفاقانہ اور مکارانہ، وہ دونوں کا ایک گھٹ چھوڑ ہے۔ جی لیکن اگر آپ اس کو اس نظریے سے بھی دیکھیں، چلیں ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، پیورلی اکنامک لینس سے جو ہے وہ دیکھ لیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ایک ٹن یا 1 کلو جو ہے وہ $1 کا جو ہے وہ ہو جائے گا، اور ہم چونکہ بارڈر بند ہے تو ہم وہ کراس کرتے رہیں گے ایروپلین سے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مال جو ہے وہ 23,000 ٹن کا ہوتا ہے، 1 کلو کے اندر کتنے ٹن ہوں، اور پھر ان کو جو ہے وہ ڈالرز میں تقسیم جو ہے وہ کریں، تو یہ کون ادا کرے گا؟ یہ ساری وہ والی باتیں ہیں جو صرف آپٹکس دکھانے کے لیے ہے، ایسے ہی ہے۔ ہاں، اور اس کی کوئی حقیقت جو ہے وہ مطلب پروپیگنڈے کے لیے آپ وہ کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اگر اتنے اچھا لگتا ہے تو آفیشلی تسلیم بھی کر لینا چاہیے۔ They can't do that۔ وہ تو خیر رشیا کر سکتا تھا، کیونکہ ان کی جو اکنامک سینکشنز ان کے اوپر لگتے ہیں، تو وہ سوئفٹ سسٹم استعمال نہیں کرتے جو عالمی بینکنگ کا سسٹم ہے، اور وہ کو USD کے اندر ٹریڈ نہیں کرتے۔ اگر انڈیا ان کو جو ہے تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور صرف ایک ٹرانزیکشن کرتا ہے، تو سارے جو ہے وہ سینکشن لسٹ میں اٹ کین ناٹ جو ہے وہ ہیپن۔ آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی ہمیں مستقل حل دکھائی نہیں دے رہا، وہ جو 5 آپشن آپ نے پیش کی، مجھے بتائیے کہ کیا کوئی سفارتی راستہ ایسا کہ جیسے OIC کا پلیٹ فارم ہے، وہاں پر تمام مسلم ممالک افغانستان کے ایشو پر پاکستان کے انیشیٹو سے، ٹرکی کے انیشیٹو سے، ملائیشیا کے اکٹھے ہوں، اور افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن؟ دیکھیں، یہ میں آپ سے ریٹوریکل سوال جو ہے وہ ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کی جو کرنٹ حکومت ہے وہ کس کے سائن کرنے سے جو ہے وہ وجود میں آئی ہے؟ امریکہ بالکل۔ میڈیم پاورز جو ہوتے ہیں، ترکی ہو گیا، پاکستان ہو گیا، سعودی عربیہ، قطر، یہ دوست ممالک ہیں، ان کے اپنے کلچرل اور ریلیجس انفلوئنسز ہوں گے، لیکن اس انٹیٹی کو سروائیو کرنے کے لیے جس نے رکھا ہوا ہے وہ دوحہ ایگریمنٹ تھا۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو کرنے کے لیے جو ہے افغانستان کے اندر جو ہے وہ جا رہا ہے، شاید یہ جارحیت ہے، کراس بارڈر جو ہے ہم ایسے مارکس جو ہے وہ چھوڑ کے افغانستان پہ جو ہے وہ جا رہے ہیں کہ ہسٹری یاد رکھے گی۔ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ ٹھیک ہیں، لیکن ہماری ہسٹری بھی یاد رکھے گی کہ افغانستان کے اندر جو ہم سے جو ہے وہ سگنیچر جو ہے وہ کرایا گیا کہ جو حکومت آ رہی ہے اس میں دوحہ ایگریمنٹ کے نیچے یہ انٹرم حکومت تھی اور اگلی حکومت بننے جانی تھی۔ اب جیسے کہ ہم نے کہا کہ باقی تو سارے آئسولیٹڈ پاورز ہیں جن کو اس ٹائم پر اتنے کانفلکٹس میں لگے ہوئے ہیں، ان کو افغانستان سے کوئی سروکار جو ہے وہ نہیں ہے، ان کے ایجنڈا لسٹ میں بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے ایجنڈا لسٹ میں تو ہے نا۔ تو پھر ہم اپنا طریقہ اختیار کریں گے کہ اس کے ساتھ کیسے جو ہے وہ ڈیلنگ جو ہے وہ کر سکیں، اور سوائے انڈیا کے کسی اور ملک نے جو ہے پاکستان کی آپریشن کے اوپر بات بھی جو ہے وہ نہیں کی، بلکہ بہت سارے ممالک نے اس حوالے سے یہ بات کی کہ پاکستان اور رائٹ آف سیلف ڈیفense جو ہے وہ ایکسرسائز جو ہے وہ کر رہا ہے، لہٰذا دنیا نے منہ موڑا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کا کوئی سلوشن جو ہے وہ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں۔ عید کے لیے جو ہے فرینڈلی ممالک نے جو ہے وہ کہا تھا کہ بھئی آپ سیز فائر جو ہے وہ کر دیں، جو فورن آفس نے اب کہہ دیا ہے کہ وہ سیز فائر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور آپریشن جو ہے وہ ریزیوم ہوگا۔ فی الحال پاکستان کے اندر اٹیکس کی ریشو جو ہے وہ کم ہے، اگر تو پاکستان کی سرزمین پر کوئی اٹیک جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو میجر ہو تو میرے خیال میں پاکستان اس کو
دوبارہ پھر کرے گا، آپریشن سٹارٹ وہ کر دے نہیں گا. رکے گا. It doesn't صحیح. اور پاکستان بڑی مشکل صورتحال کا شکار ہے، افغانستان کے حوالے سے بھی، انڈیا کے حوالے سے بھی، گلوبلی بھی. دیکھیں یہ تو بائی ڈیفالٹ ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہماری ایک ایسی جنریشن بڑی ہوئی ہے جو سمجھتی ہے کہ یہ کوئی مذاق ہم کرتے ہیں. لیکن اگر آپ پاکستان کی جیوگرافی جو ہے وہ دیکھ لیں تو اس کے ویسٹ میں ایران اور افغانستان ہمیشہ رہیں گے، ایسے ہی اور وہ کوئی اپنا ٹھکانہ ہم بدل نہیں سکتے. ہم پھر بھی جو ہے وہ جو ہے عربین سی کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے رہیں گے. ایسے ہی. تو یہ ہماری ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے، جو کبھی بھی دنیا میں کچھ بھی ہوگا تو ہم اس کے سینٹر میں جو ہے وہ کھینچتے ہوئے جو ہے وہ جائیں گے. دیر از نو، اسے کوئی ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ایک ایسی لوکیشن کے اندر ہیں کہ ہم عالمی منظرنامے پر ہمیشہ جو ہے وہ رہیں گے ہم. تو ابھی تک پاکستان کو خدا نے جو ہے سرخرو کی ہے. امید ہے آگے بھی جو ہے جو چیزیں نکل کے آ رہی ہیں ہم نیویگیٹ جو ہے وہ کر سکیں گے. صحیح. بہت بہت شکریہ افتخار صاحب، تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو.